کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک دن، ایک دعا، ایک روزہ ساری زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک واقعہ ہے جو یوم عرفہ کے دن ہوا۔ ایک بھائی نے یہ دل کو چھو لینے والی کہانی شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ سال پہلے میرے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اور سارا کا سارا سامان جل گیا۔ 3/4 آف دی شاپ، 3/4 دکان تھی، وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے ہوا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ میری کیا حالت تھی۔ عید الاضحیٰ، قربانی کی عید قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سارا سامان، کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی مسرت، صرف غم، پریشانی، ٹینشن۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ جلا ہوا سامان تقریباً $15,000 کا تھا، 15,000۔ میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ قرض مانگوں تو کس سے مانگوں؟ کہاں سے شروع کروں؟ بیوی کے گہنے بیچ دوں؟ 2 ہی مہینے ہوئے، نئی نویلی دلہن ہے۔ آخرکار میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوستوں سے قرض مانگوں گا، لون لوں گا۔ تو جس کسی دوست سے میں مانگتا وہ یہی کہتا کہ اس وقت مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی عید قریب ہے، سوری۔ سب لوگ معافی مانگ رہے تھے، کوئی مدد کرنے کو ریڈی نہیں تھا۔ 2 دن اس طریقے سے نکل گئے اور میرے پاس جمع کتنا ہوا؟ $800، جو میرے نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات میں گھر ریٹرن جا رہا تھا تو میرا پڑوسی مجھے نظر آیا۔ اس نے مجھے ایڈوانس میں کہا کہ بھائی عید مبارک، کل عرفہ کا روزہ ہے، بھولنا نہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا روزہ، کیا ہے میری حالت، بھائی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے میرا دل بہلانے کے لیے کہا کہ چلو تھوڑا واکنگ کر کے آتے ہیں، باہر چلتے ہیں۔ ہم لوگ واک پر نکلے، لیکن واک پر میرا دل کہیں لگ نہیں رہا تھا۔ میں اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایبسینٹ مائنڈ تھا۔ میرے دماغ میں صرف میرا نقصان ہی گھوم رہا تھا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میری بیوی بولی چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا سحری؟ کیا یوم عرفہ، کیا سحری، کیا روزہ؟ تم دیکھ رہے ہو میری کیا حالت ہے، میں کتنا ٹینشن میں ہوں، اور تم مجھے ابھی روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو، ایکسٹرا نفل کام کروا رہے ہو مجھ سے۔ میری بیوی نے مجھ سے نرمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ روزہ رکھ لیجئے۔ اس کے فورس کرنے پر میں نے بھی اس کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت اس نے کہا کہ دعا مانگو۔ میں نے کہا کیا دعا مانگو؟ اس نے کہا کہ جو چاہے دعا مانگو، اللہ ساری دعا قبول کرے گا۔ میں نے کہا کہ وہ میرے $15,000 مجھے مل جائے گا، آسمان سے $15,000 آ جائے گا۔ اس نے کہا جو آسمان بنانے والا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ دعا مانگیے۔ ہم لوگوں نے دعا مانگی، نماز پڑھی، اور وہ اپنی مخلصانہ دعاؤں میں لگ گئی۔ میں نے بھی جیسی بھی دعا کی، لیکن میرے ذہن میں بس وہی $15,000 کا نقصان وہی گھوم رہا تھا۔ مغرب پڑھ کے ابھی 1 گھنٹہ ہی نہیں ہوا تھا، ایک دوست کا کال آیا کہ کل کافی شاپ پر آ جاؤ، وہاں پر ذرا بات کرنی ہے۔ وہاں پر اس نے کہا کہ ایک بھائی کو بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور مجھے تم سے زیادہ ٹرسٹ ورتھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا، بولو تو اسے بلا لوں۔ اسے بلایا گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس $30,000 ہے، میں یہ بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو بتائیے۔ میں نے دوست سے کہا کہ میری دکان کا بھی اس طریقے سے 15,000 کا نقصان ہوا ہے، سامان کا ہی، تو آپ کے یہ پیسے میرے کام آ جائیں گے، میں 15,000 کا سامان پھر ڈال دوں گا اور باقی کا جو پیسہ ہے وہ رینوویشن میں لگا دوں گا، اور جب تک میں آپ کا یہ 30,000 لوٹا نہ دوں تب تک کے لیے ہماری پارٹنرشپ 50-50 کی ہوگی، اور اس پر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا۔ وہ عید کا دن میرے لیے واقعی میں بڑی خوشی کا دن تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ کچھ دیر پہلے تک مجھے پرابلمز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ابھی اچانک سے ساری چیزیں سیٹل۔ اوہو، میں تو یہ بھی بھول گیا کہ میری ماں کو کینسر کے سمٹم ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اور ان کا رزلٹ بھی عرفہ کے دن آنا تھا۔ کال کر کے جب میں نے پوچھا تو امی نے بھی یہی بتایا کہ جو ٹیسٹ کیے تھے اس کا رزلٹ نیگیٹو آیا، الحمدللہ کینسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی، اور میں تھا کہ شکوے پہ شکوے کیے جا رہا تھا۔ دکان دوبارہ کھل گئی، ماں صحت یاب ہو گئی، شفا یاب ہو گئی۔ پھر بیوی نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، شی از ایکسپیکٹنگ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ یقیناً اس دعا کی برکت ہے جو ہم نے یوم عرفہ کے دن کی تھی افطاری کے وقت۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کچھ دن پہلے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ ساری چیزوں کی راہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کھول دی ہے، خیر اور برکت جیسے کہ مجھ پر اونڈیلی جا رہی ہے۔ اس دن میں نے عاجزی کا وہ سبق سیکھا
جو کبھی نہیں بھولوں گا، یہی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ کبھی بندوں کو آزماتا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں، اس کے سامنے توبہ کریں، اس کی عبادت کریں۔ میں نے $30,000 کا انتظام کر لیا جیسے دن گزرتے گئے، اور اپنے اس محسن کے پاس گیا 30,000 لوٹانے کے لیے۔ مگر یہاں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ وہ جو انویسٹر تھا جس نے 30,000 دیے تھے، اس نے کہا یہ 30,000 میرے نہیں ہیں، مجھے کسی اور دوست نے دیے تھے جس کی بیوی کینسر سے ریکور ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان 30,000 سے آپ کی مدد کروں اور اس کا نام آپ کو نہ بتاؤں، اس لیے میں نے جو ہے یہ 30,000 اس کی طرف سے آپ کو دیے تھے، یہ آپ ہی کے ہیں، اس کو آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ تک بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی مہربانی پر، اس کی عنایت پر۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے، آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب کی دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ میرے قریب تھا، اس کی رحمت ہمیشہ میرے قریب تھی۔ اس ایکسپیرینس نے مجھے یوم عرفہ کے روزہ، دعا، اللہ پر توکل کا صحیح مطلب سکھایا، اور یہ میری زندگی کا ایک نیا بگننگ پوائنٹ، سٹارٹنگ پوائنٹ بن گیا۔ اللہ کبھی دے کر روکتا ہے اور کبھی روک کر دیتا ہے۔ اس یوم عرفہ روزہ ضرور رکھیں، اللہ سے عرفہ کے روز بھی اور بعد میں بھی دعائیں کرتے رہیں، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ وہ بھی ہمیشہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی نیت کریں اور ان کی زندگی میں بھی پازیٹیو چینجز آئیں۔ اپنی نیتوں کا اظہار کمنٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں عرفہ کے دن کی برکات سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ، جزاکم اللہ خیرہ۔